اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear Muslim brothers and sisters. آج جو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث بہت ہی ضروری ہے اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس حدیث کا پتہ نہیں، لیکن یہ حدیث بہت ہی ضروری ہے اسپیشلی ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ماشاء اللہ سے جن کو اللہ نے ہدایت اور توفیق دی ہے اور اللہ نے جن پر احسان کیا ہے، اور جو لوگ 5 وقت کی نماز 5 وقت کی یا جتنا بھی ہو سکے جتنی توفیق ہدایت انہیں ملی ہے اس کے حساب سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے بیچ میں آپ خشوع فیل نہیں کرتے ہیں؟ بیسیکلی خشوع ہے کیا؟ خشوع یہ ہے جب آپ نماز کی نیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جو خیالات آنے لگتے ہیں، سارے خیالات، وہ خیالات جو پہلے آپ کو نہیں آ رہے تھے، وہ کام جو آپ کے پینڈنگ ہیں، وہ کام جو آپ نے دوسرے دن کرنے ہیں، وہ کام جو آپ نے سیم دن نماز کے بعد فوراً کرنے ہیں، وہ سب چیزیں آل آف سڈن آپ کے دماغ میں آنے لگتی ہیں۔ لیکن خشوع کا مطلب کیا ہے؟ انسٹیڈ آف وہ چیزیں جو آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہو آپ کو فیل ہونا چاہیے آپ کیا پڑھ رہے ہو، اور آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رائٹ آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کے اندر جب آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ فیئر ہونا چاہیے، وہ ڈر ہونا چاہیے، وہ محبت ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے نماز کا، تاکہ آپ نماز کو فیل کرو، محسوس کرو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، وہ ایک کنیکشن بنے آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور آپ کو وہ اجر ملے نماز کا، جس نماز کے لیے آپ اتنی محنت کر کے گھر سے آئے ہو اس نماز کا آپ کو اجر ملے۔ اگر ہماری نمازوں میں خشوع ہی نہ ہو تو ہمیں اجر کیا ملے گا؟ ہمیں پورا اجر ملے گا، آدھا اجر ملے گا، یا وہ بھی نہیں ملے گا، وہ شیطان پورا اجر ہمارا لے جائے گا۔ بیسیکلی جو یہ خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن ابیاس ایک صحابی تھے اور طائف کی ایک مسجد میں امام تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے ایسے ہی ان کی نمازوں میں ڈسٹریکشن ہوتی تھی، تو نماز میں کبھی وہ ایک سورت بھول جاتے تھے، کبھی وہ کون سی رکعت میں بھول جاتے تھے، کبھی وہ قرآن کی ریسائٹیشن بھول جاتے تھے۔ تو مطلب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت دور تھے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہ میں مطلب ان کو یہ بتاؤں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا مطلب ریزن کیا ہے، کہ مطلب اس کا سلوشن کیا ہے، کیا سلوشن ہو سکتا ہے اس کا۔ تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ان کو یہ سب بتایا کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں میری نماز کے بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ میرا دھیان نماز سے ہٹا دیتا ہے، مجھے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، میری نماز کے اندر ہر ٹائم وہ ڈسٹریکشن لے کے آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ ایک شیطان ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاص شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ شیطان کا نام یاد رکھیے گا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، اور یہ شیطان صرف اور صرف نماز کے ٹائم آتا ہے۔ اس کی جو ڈیوٹیز اس کو ابلیس نے دی ہوئی ہیں، اس شیطان کی جو ڈیوٹی ہیں وہ صرف اور صرف نماز کے ٹائم آتا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کر کے نیت کر لیتے ہیں تب یہ شیطان آ جاتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو برے خیال لے کے آئے گا یا کوئی بری چیزیں آپ کے دماغ میں آئیں گی، ضروری نہیں ہے، کچھ بھی خیالات آ سکتے ہیں، آپ کے روزمرہ کا کام آ سکتا ہے، آپ کی جو پینڈنگ چیزیں ہیں وہ دماغ میں آ سکتی ہیں، آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہیں، جو کل کو آپ کو کام کرنا ہے وہ مائنڈ میں آ سکتا ہے، تو کچھ بھی وہ آپ کو آ سکتا ہے، لیکن اس کا مین مقصد ہوتا ہے آپ کی نماز سے خشوع ہٹا لینا، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا نماز کی طرف فوکس نہ رہے، آپ دھیان ادھر ادھر رکھیں، تو تاکہ آپ کو نماز کے جو ریوارڈز ہیں، جو اجر ہے وہ پورا نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ لوگ 50% یعنی کہ آدھے ریوارڈز لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو نماز کا پورا اجر نہیں ملتا، یعنی 25% ریوارڈز ملتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو 8 سے 10% ملتا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، اپنا اتنا ٹائم لگا کے سب کچھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نماز میں بالکل بھی خشوع نہیں ہوتا تھوڑا سا بھی، تو وہ کوئی ریوارڈ بھی نہیں لے کے جاتے، تو وہ بغیر کسی اجر سے واپس چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اور واپس چلے جاتے ہیں۔
تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی ہمیں بتایا، سلوشن بھی ہمیں بتایا، اور یہ سنت بھی ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا فیل ہونے لگے، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے اللہ اکبر کیا، آپ نے نماز کی نیت کی، آپ جہاں بھی ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، چاہے آپ رکوع میں ہو، سجود میں ہو، آپ کو جب ایسی ڈسٹریکشن فیل ہو یا آپ کا دھیان بھٹکنے لگے کہیں، اور آپ کو لگے کہ آپ کا فوکس ہٹ رہا ہے نماز سے، آپ نے اپنے بائیں سائڈ میں 3 دفعہ تھوکنا ہے، اسپٹ کرنا ہے۔ تھوکنا ڈزنٹ مین کہ آپ نے صحیح سے تھوکنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز کے بیچ میں جہاں بھی ہو آپ، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے آپ سجدے میں ہو یا رکوع میں ہو یا آپ کہیں بھی ہو، نماز کے کسی بھی بیچ میں ہو، تو آپ نے یہی پڑھنا ہے، یہ کر کے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر اگر دوبارہ انہی 4 رکعت یا 2 رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بیچ میں دوبارہ ہوا، دوبارہ بھی آپ نے یہی کرنا ہے، جتنی بار ہو آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کی خشوع واپس آ جائے۔ تو جب حضرت عثمان ابن ابیاس دوبارہ گئے طائف میں اور انہوں نے یہ سیم چیز اپلائی کی، تو شیطان اللہ کے حکم سے ڈسٹریکٹ کرنا بند کر دیا شیطان نے، تو ان کی نماز میں جو ڈسٹریکشن ہوتی تھی اس سیم فارمولے سے وہ ڈسٹریکشن چلی گئی۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیں بھی یہ سیم فارمولہ اپلائی کرنا چاہیے، اور یہ ماشاءاللہ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی چیزیں بتا دی ہیں جو بہت آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دینے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب علم آپ کے پاس کوئی علم بھی آ جائے اس کو خود تک مت رکھیں، اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، یاد رکھیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے آپ پیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پانی والے نلکے لگا دیتے ہیں، کچھ صدقہ جاریہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس علم کو آپ آگے پہنچا رہے ہیں دوسروں تک، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت اور توفیق دے نیکی کے کام کرنے کی اور برائی کے کاموں سے بچنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا نام اپنے نیکوکار لوگوں میں رکھے اور ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں میں رکھے، صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ اٹھائے، اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے، شکر گزار بندوں میں اٹھائے، اپنے عاجز بندوں کے ساتھ رکھے، عاجز بندوں کے ساتھ اٹھائے، آمین۔